بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مقصد اسے ذبح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت کی اموات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں؟ کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں؟ یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کمزور کیوں ہیں؟ کچھ کھانے کو نہیں ملتا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر دم کیا کرو کہ جس بیماری کی سمجھ نہ آئے، انسان کھائے پیے بھی لیکن صحت نہ ہو، کوئی ظاہری سبب معلوم نہ ہو، ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد اور بچھو کے ڈسنے سے دم کرنے کی اجازت دی۔ اور نظر بد کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، یہ انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی ہے۔ نظر بد جادو سے زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے۔ جادو اور نظر کی علامات اکثر ملتی جلتی ہیں، لیکن بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں، نظر ہے۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے، تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نظر کی وہ علامات جو جادو اور نظر میں فرق کرتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف آنا، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسو کا بہنا، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم آنا، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش اور چیونٹیاں رنگتی ہوئی محسوس ہونا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا یا جھپکنا، ہاتھ پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زیبائش سے بے نیاز ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھووں پر بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک محسوس ہونا، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا۔ نظر لگنا حق ہے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ہی احادیث مبارکہ میں اس کے مختلف علاج منقول ہیں۔ ایک علاج یہ کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اسے کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے اور وضو اور غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو، اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ ایسا کرنے سے نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہے تو ایسا کرنے سے بھی نظر کا اثر نہیں ہوگا۔